أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی اقدس و محمد ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں امام خدا اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اس دنیا کے بسنے والوں کو اللہ کے آخری پیغام سے آشنا کیا, انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ رب العزت دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پسندیدہ اور اپنی بارگاہ کے مقرب لوگوں کو ارسال فرماتا رہا اور ان کے ذریعے دنیا والوں کو اپنی توحید اور اپنی تعلیمات سے باخبر کرتا رہا. انہیں گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر گامزن ہونے کی تلقین فرماتا رہا. اور وہ انبیاء کرام رسول اللہ انتظام جو اس پاک عظیم اور اعلیٰ القاب سے ملقب ہوئے, ان کے اوپر اللہ اپنی وحی اور اپنے کلام نازل فرماتا رہا تاکہ اس وحی اور اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ پر انجام دیں اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کریں, اللہ کے احکام سے باخبر بنائیں, اللہ کے اوامر سے آشنا کریں, اللہ کی تعلیمات کو انہیں منتخب کریں اور دنیا کے اندر وہ اس طریقے پر زندگی گزاریں جس طریقے پر احکم الحاکمین اور رب العالمین زندگی گزارنے کا حکم فرماتا ہے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے کے ایک انتہائی نامور اور اعلیٰ فرزند قرار پائے. اسی قبیلے کے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے متصل ہوئے اور اسی سلسلے میں رب العالمین نے حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور انہیں کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز کیا. ان کے بعد داؤد و سلمان تشریف لائے اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ قرار پائے. آخر میں
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو وحی اور الہام کے لیے منتخب کیا گیا اور آپ کے ذریعے دنیا والوں کو کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ کی آخری دستاویز بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے آخری پیغام اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی اس کتاب کو مینارہ نور کی حیثیت حاصل ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے سکھلانے کے لیے، اس کے معانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے مطالب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا اور ساتھ ہی وہ تمام ادوار جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے آپ کے اوپر اپنے انتہا اور اپنے کمال کو پہنچے اور امام الانبیاء سید الرسل کو اس کتاب کی ادائیگی کے بعد اور اس کتاب کے معانی کے بیان کے منظرے پر فائز کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس طرح کے انتظامات بھی فرما دیے کہ اب اس کتاب کے بعد ہدایت طلب کرنے کی خاطر لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس تھا، اور جب لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ کتاب بھی قیامت تک اپنی اصلی اور صحیح صورت میں لوگوں کے پاس موجود رہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی تو اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہو جائے تاکہ قیامت تک یا جب تک دنیا میں انسان قبضے ہیں اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہ ہو۔ رب العزت نے اس کا بھی اہتمام کیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کو راہ پانے کی گنجائش باقی نہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی صورت میں بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اتارنے کا فریضہ بھی ہمارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جب تک دنیا موجود ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا۔ پھر اس کتاب کی حفاظت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کے معانی اور مطالب کا بیان بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اے دنیا کے بسنے والوں سن لو، یہ کتاب اتاری بھی ہم نے ہے اور اس کے معنوں کو بیان بھی ہم نے کیا ہے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے معانی کے بیان کے لیے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ادا تو زبان محمد سے ہوتے ہیں لیکن ادا رب کے حکم سے ہوتے ہیں۔
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پھر ان سارے مطالب کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے ابہام اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ہر قسم کے شبہ و شک کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے دنیا کے لوگوں یہ بات سن لو کہ ہم نے اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا بلکہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس. کائنات میں جتنے انسان ہیں اور قیامت تک ہوں گے ان سب کا امام ہم نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے محبوب دنیا والوں کو سنا دو کہ میری رسالت و پیغمبری صرف ملک عرب یا قوم قریش کے لیے نہیں ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہر وہ شخص ہر وہ کی روح جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو محمد کی امامت کو ماننا لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور رسالت کو تسلیم کرے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پھر اسی پر بھی بس نہیں کی. ایک ایک شبہے کو پہلے دن دور کیا. کہا صرف یہی نہیں کہ آپ کی امامت ساری کائنات کے لیے ماننا ضروری ہے اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہی نہیں کہا بلکہ مسئلے کو اور واضح کیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے امامت کا سلسلہ ہی محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دیا. اب کوئی امام آنا ہی نہیں. اب کسی نے دعویٰ نبوت کرنا ہی نہیں. اب کوئی رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہونا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو بھیج کر سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا. نہ نبی آئے نہ وحی اترے نہ جبریل آئے نہ کتاب آئے نہ شریعت آئے نہ مذہب آئے نہ دین آئے نہ کسی کی امامت کا مسئلہ پیدا ہو. مسئلہ ختم کر اور اس سے بھی زیادہ واضح کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے کائنات کے لوگوں سن لو میں نے آج سرور کائنات کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اور کسی کو شبہ نہ ہو کہ کون سا دین مکمل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے دین جو مکمل کیا ہے وہ ہے جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دین کا نام کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور اس دین کا نام کیا ہے؟ فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. اب دین کے نام سے مذہب کے نام سے شریعت کے نام سے اللہ
اللہ کی طرف سے فرشتہ ہونے کے ناطے سے کوئی دستور اس کائنات میں چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا اور کوئی نہیں چل سکتا. پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی دوسرا مذہب نہیں چلے. یہ ساری آیات یہ سارے ارشادات قرآن کریم کے اندر اللہ کے یہ سارے فرمانات اس بات کی واضح علامت اور واضح دلیل تھے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد کسی امام کسی پیغمبر کسی نبی کسی رسول کسی وحی کسی الہام کسی کتاب اور کسی دستور حیات کی ضرورت باقی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دنیا کو ہدایت کے لیے جس کس چیز کی ضرورت تھی وہ عطا فرما گئے. اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں. مکمل دین عطا دین بھی ناقص نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو دین ایسا دیا جائے جو نامکمل ہو اور کوئی بعد میں آنے والا پیغمبر اس کو مکمل کرے. آلیا مکمل کرے. جب وہی نے آنا ہی نہیں تو ناقص اگر دین رہ جائے گا تو مکمل کون دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے ہی مکمل کر دیا جائے تاکہ کسی اور کے آنے کی اور آ کر اس دنیا میں دین کے مکمل کرنے کی ضرورت باقی. خدا بندے عالم اس چیز کو مکمل کر چنانچہ 1400 سال سے امت کا یہ متفقہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی فرشتہ نہیں آتا اور قرآن حکیم کی موجودگی کے بعد بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان قرآن پاک کی تشریح اس کی توضیح اس کی تفسیر کے بعد کسی اور کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں کہلاتا. اگر وہ راستہ ہوگا تو ہدایت کا ہوگا بربادی کا ہوگا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. سن لو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجیے هذه سبيلي اللہ نے جو راستہ مجھ کو بتلایا اور جو میرا راستہ ہے وہ یہ ہے سیدھا. اور وہ راستہ کیا ادعو الی اللہ علی بصیرہ. یہ راستہ اللہ کی وحدانیت کا راستہ جس کی طرف میں ساری کائنات کے لوگوں کو بلاتا ہوں میں بھی اور میرے پیرو.
میرے پیروکار میرے راستے کی طرف اور کوئی راستہ میرے پیروکار اور کوئی راستہ جو اور راستہ بتلائے وہ محمد کا پیروکار نہیں صلی اللہ امت کا یہ متفقہ عقیدہ اور امت نے اس عقیدے کو نسل بعد نسل وراثتاً دنیا جہان میں منتقل کیا. دور صحابہ سے یہ عقیدہ شروع ہوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو صحابہ کے ذہنوں میں پختہ اور راسخ کیا اور یہ راستہ اتنا پختہ ہوا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کی صحابہ نے اس کے خلاف اپنی تلواروں کو بے نیام کر لی. مسلمہ کذاب اس راستے سے ہٹا. بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. آج بدبخت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایک نئی کتاب لکھی گئی, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم ہماری صداقت اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے 40 دن استخارہ کرو. 40 دن استخارہ اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس بارے میں شبہ ہو. جس بارے میں شبہ نہ ہو اس بارے میں استخارہ بےوقوفی اور حماقت کی بات ہے. اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے خلاف اسلام کی تعلیمات کے منافی یہ استخارہ کفر کی علامت ہے, حرام ہے. لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنا حق باطل کو حق بنانے کے لیے ان کو دھوکہ دیتے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہے, یقین نہیں آتا تو 40 دن استخارہ کر کے دیکھو. جس دن استخارہ کرتا ہے اس دن سارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے وجود پہ شبہ ہو گیا. استخارہ دنیاوی معاملات کے اندر یا مشکوک مسائل کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھے. کئی لوگ سادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو کہتے ہیں دعا مانگ کے دیکھو. دعا اس چیز کے بارے میں باری جاتی ہے جو چیز موجود نہ ہو اس چیز کو طلب کیا جاتا ہے اور جس کا مانگنا شرعاً جائز. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں, آدمی اس کو کہے تو خدا سے دعا مانگ, اگر تیری قسمت میں لکھی ہوگی تو خدا تجھ کو عطا کر دے. یہ کفر کی بات. اس چیز کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے جائز, اور جس کے بارے میں شک اور شبہ ہو لیکن یقینیات کے بارے کے اندر دعا نہیں مانگی جاتی. اگر آدمی مسلمان ہے, کلمہ دو ہے, اس کو محمد کی صداقت پہ یقین نہیں رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا مانگنے کا چاہتا. ہندو مذہب جھوٹا ہے, اسلام سچا ہے. سچائی کو چھوڑ کر باطل کی دعا مانگنا سچائی کی تقدیر سے مطابق ہے. میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے. بعض لوگوں کو دھوکہ دیا کہتے ہیں تم 40 دن استخارہ کرو تمہیں بشارت مل جائے. بشارت شیطان کی مل جائے. جس چیز کے بارے میں شبہ ہو اس چیز کے بارے میں استخارہ کیا جاتا. یقینیات کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جاتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان نبوت, صحابہ نے اس سے دلائل پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے, تمہاری پہچان کیا ہے, تمہاری علامت کیا ہے, تمہارا پیغام کیا ہے.
تمہاری دعوت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں پوچھی. صدیق نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور کہا یا محمد کے غلام زندہ رہیں گے یا یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کرنے والا زندہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. بھیجا لشکر کو، جاؤ اس شخص کا سر قلم کر کے لاؤ جو محمد کے بعد دعویٰ نبوت کی جرات کرتا صلی اللہ شروع کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اس بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کو اسلام کی ضرورت نہیں تھی. سوچتے دلیل طلب کرتے دعوے کی تصدیق مانگتے کوئی بات نہیں. کافی تلوار کو بے نیام کرو اور جاؤ اس کی گردن کو اڑاؤ. اور اللہ نے اس عظمت کے لیے منتخب کیا تو اس شخص کے بیٹے کو کیا جو ساری عمر محمد کی مخالفت کرتا رہا صلی اللہ. اور اللہ نے بتلایا کہ اللہ کون ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت. اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. ابو جہل ساری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، سرور کائنات کے خلاف کرتا رہا، حضور کو دکھ پہنچاتا رہا، نبی کے خلاف سازشوں میں مشغول رہا، حتیٰ کہ مارکہ بدر کے اندر نبی کو شہید کرنے کے لیے نکلا. اور اللہ کی رحمت نے اس کے بیٹے کو اپنے لیے منتخب کر دیا. نبی کی مخالفت کرتا رہا اور بیٹا نبی کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اپنی تلوار کو بے نیام کر کے نکلا. چنانچہ مسیلمہ کذاب کو جس شخص نے جہنم نصیب کیا وہ اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ تھا رضی اللہ تعالی. اللہ نے اس رسول کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو رسول کی رسالت کے تحفظ کے لیے منتخب کر دیا. اس طرح جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب ایک عورت سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اس کے بارے میں سوچو بچار کو گروہ کار نہیں رہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوچھا جائے کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں، یہ جو کہتا ہے وہ غلط ہے کہ جھوٹ ہے، جانے اس پر وحی آتی ہے کہ نہیں، یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نہیں، صحابہ نے کسی لمحے کو سنا کہ وہ محمد کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے، اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا، کہا اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا رضوان اللہ علیہ. بات کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ نبی کے بعد، رسول اللہ کے بعد، امام الانبیاء کے بعد، سید الرسل کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ محمد الرسول اللہ کی امت کا اجماعی عقیدہ. کیوں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل اور کامل دین دے دیا. اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کا دین کامل ہے، اس کا
اب کوئی شخص آ کے اس دین کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا؟ اگر آدمی کہتا ہے کہ دین کو مکمل ہے، یہ ایک عقیدے کا حصہ ہے، اور پھر کہتا ہے یہ دین مکمل ہے لیکن فلاں آدمی نے آ کے اس کو مکمل کر بھی دیا، فلاں آدمی نے آ کے اس دین کو مکمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کے دین کے مکمل ہونے پہ یقین اس کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ اس عمارت کو بدصورت بناتا ہے، مکمل جو عمارت مکمل ہو چکی اس عمارت میں پھر کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی اگر لگائی جائے گی تو بدصورت کر دے گی۔ صحابہ کا یہ عقیدہ پختہ، اسی لیے کسی کتاب کے اندر آج یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج میں کیا کہوں کہ تن ہم آزاد کا خود پمبا پوجا نے ہم اور یہ ملک جو عرش والے کے نام پہ لیا گیا، محمد کے نام پہ لیا گیا تھا صلی اللہ، آج یہ بدبختی کا ہماری کی انتہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ جھوٹے دجال کی امت کے لوگوں کو یہ جرأت ہو گئی ہے کہ وہ محمد کی نبوت کو عدالتوں کے اندر چیلنج کرے اور اس کذاب اور دجال کی صداقت کے لیے دلائل دے۔ آج ہماری بدقسمتی سے اسلام کے نام پہ بنی ہوئی، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر کفر کے لیے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ مسلمہ کذاب کی امت کے لوگ آئیں اور مسلمہ کی نبوت کے بارے میں دلائل پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ اسود انسی کے پیروکار آئیں اور اسود انسی کی نبوت کی صداقت کے بارے میں گواہیاں پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ طلحہ اسدی کے ماننے والے آئیں اور اس کی نبوت کے بارے میں اپنے موقف کو پیش کریں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اس جھوٹی کذاب عورت سجا کے پیروکار آئیں اور اس کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیں؟ صحابہ نے ایسے دجالوں کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دی، تلوار کو حرکت دی۔ ہر چیز کے بارے میں دلائل نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی کچھ حد ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ ایک نہیں 10 ہے، 10 خدا ہے، اور مجھ کو اجازت دو کہ میں 9 خداؤں کے ثبوت پر دلائل پیش کروں۔ اللہ کے نام پہ بنے ہوئے کسی ملک میں خدا کی وحدانیت کے اقرار کے خلاف اور دوسرے خداؤں کے اقرار پر کوئی دلیل نہیں سنی جاتی۔ یہ ہماری بات ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو پیروکار جس شخص کے اپنے اقوال کے مطابق وہ دجال اور لعنتی ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق کعبے کا رب گواہ ہے کہ غلام احمد قادیانی سے مسلمہ کذاب زیادہ ذہین تھا، طلحہ اسدی زیادہ سمجھدار تھا، اسود انسی زیادہ قابل تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی۔ یہ ایسا ملعون ہے کہ خود اپنے اوپر لعنت نہیں کرتا، اور پھر اس کے پیروکار اس کی نبوت کے بارے میں دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ خود لعنت کی 1878 کے اندر جب اس نے الٹی سیدھی باتیں
شروع کی، علماء کو احساس ہوا کہ یہ شخص اسلام کی عمارت میں نقد لگانا چاہتا ہے، کوئی دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ علماء نے گرفت کی، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے۔ یہ غلام احمد نے خود لکھا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے بعد لعنتی ہے، اور یہی لعنتی 1891 میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ جو علماء نے سمجھا تھا وہ درست نکلا، اور اس نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو آدمی اپنی زبان سے کہہ چکا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد دعویٰ نبوت کرنے والا لعنتی ہے، اس کے لعنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنی زبان سے لعنتی بن چکا ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے 13 برس پہلے جب غلام احمد کی افکار پہ گرفت کی تو لاہوری مرزائیوں نے میرے جواب میں لکھا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد اور نہیں مانتے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کیا کوئی لعنتی مجدد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لعنتی مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی ہونے کے لیے پاک باز ہونا، شریف النسب ہونا، مجدد ہونے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جو خود آدمی اپنے آپ کو لعنتی کہے وہ مجدد کیسے ہو؟ حیرانگی کی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو بات میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو اس امت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین حصہ، اور ان سے افضل محمد کی امت میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور صحابہ کرام سب کا رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گروہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی سے فیض حاصل کیا۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں، نبی کے شاگردوں کو، نبی کے بلا واسطہ شاگردوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد نبی کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل سے گفتگو نہیں ہوگی، تلوار کی دھار سے گفتگو ہوگی۔ یہ نبی کے شاگردوں کا ہے۔ کیا دلیل بازی ہے؟ یہ امت کی بے حمیتی اور حکمرانوں کی بے غیرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے مرزائی ٹولہ نہ صرف یہ کہ اپنا وجود رکھتا بلکہ ایک کذاب دجال کو کائنات کے امام کے مقابلے میں رکھتا اور ان کے بارے میں ناقصہ گفتگو کرتے ہوئے اس کذاب کی صداقت کے بارے میں دلائل پیش کرتا۔ یہ ہماری بھی بے غیرتی اور حکومتوں کی بھی بے حمیتی کی علامت۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزائیوں کو مسجد بنانے کا حق ہے؟ یہ سوال بات کا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محمد کریم کے نام پہ الاٹ شدہ ملک میں مرزائیوں کو رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد کو بنانے کی بات ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ ان کو رہنے کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے، اگر کوئی شخص سرور کائنات کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو ان کے نام پہ الاٹ ملک میں رہنے کا حق کیوں رکھتا ہے؟ یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق،
اے ابو بکر، تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق اکبر بن گیا ہے رضی اللہ تعالی۔ صدیق اکبر نہیں ہے کہ اے مسلمہ کے ساتھ کے حامیوں آرام سے رہو، ہم سے کوئی تعارف نہ کرو، جس طرح جی چاہے زندگی بسر کرو۔ یہ تھا کیا فیصلہ ہے؟ اور چینیا والی مسجد کے اندر خطبہ سننے والوں، اور جس طرح میری آواز پہنچی ہے، میری آواز کو سن لو، جاؤ اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب، آپ کے پہلے خلیفہ، آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والے، اور وہ شخص جس کے پیچھے نبی کی زندگی میں، نبی کے چچا عباس نے، نبی کے داماد عثمان نے، نبی کے داماد علی نے، نبی کے نواسے حسن و حسین نے نماز پڑھی ہے، اس صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جب علم جہاد بلند کیا، جنہوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، ان کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تو اپنے کمانڈروں کو ہدایت کی، میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جنگ کرو، لیکن بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھا، بچے کو گدن نہیں پہنچانا، خدا کو نہ ماننے والے ان کی زمینوں کو برباد نہیں کرنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے کھیتوں کو نہیں جلانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں ڈھانا، ان کو کہو یا اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے ٹیکس دو، آرام سے رہو، ہماری بالا دستی مانو، دونوں باتیں نہیں مانتے باہر نکلو، مقابلہ کرو، قابل ہو جاؤ، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں سے تعارف، جاؤ میرے آقا کے یار کا فیصلہ سنو، اور جب اکرما کی قیادت کے اندر نبی کی چادر نبوت میں ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اعلان جہاد کیا تو کیا کہا اکرما جاؤ، جس نے میرے آقا کی نبوت کے ہاتھ ڈالا اس کے بچوں کو تحقیق کر دو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دو، ان کی فصلیں ملے ان کو جلا دو، ان کے درختوں کو جل سے اکھاڑ دو، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو، اس لیے کہ اللہ محمد کے باغیوں کا وجود دنیا میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو گالی دینے کی آزادی ہو صلی اللہ ہو۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، نبی کے ملک کے اندر نبی کے خلاف اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو توبہ کا حق بھی نہیں دیا جائے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور نہ کیا جائے، کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو یہ چھٹی دے دی جائے کہ کونین کے سردار اور ثقلین کے امام اور جس کے گھوڑے کی لگام جبریل نے تھامی تھی اور جس کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے عرش والے نے سارے انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا تھا،
اس کے متعلق بکواس کیا جائے، اس کی چادر نبوت پہ ہاتھ ڈالی جائے، اس کی عزت کو برہم کیا جائے، اس کا مطلب نہیں کیا جائے. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے. ضیاء الحق 4 دن کا صدر ہے. اگر اس کے خلاف گفتگو جو ہے وہ قابل جرم ہے اور یہ آزادی اظہار کے تحت نہیں آتی تو کونین کا سردار محمد رسول اللہ جس کی امامت ابدی ہے، سرمدی ہے، لا زوال ہے، جب تک کائنات موجود ہے محمد کی امامت موجود ہے. اس کی امامت کے بارے میں کسی کو گفتگو کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا؟ صلی اللہ ہو یہ کہاں کیا جاتا؟ آزادی کا مفہوم غلط ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے دین میں جو آئے وہ بکواس ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جھوٹ بول کے قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں. آزادی ہے کس نے حق دیا ہے کہ کوئی دجال محمد کا باغی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی عبادت گاہ بنائے جس طرح کی عبادت گاہ محمد کے غلام بناتے صلی اللہ ہو. کس نے حق دیا تاکہ مسلمان ذات کے پیچھے نماز پڑھے؟ تمہیں کیا ہے؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. خدا نے تو کافروں کو بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے الگ ہو کے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو مسلمان نہیں. کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اور تم مسلمہ کذاب کے بھائی کی امت ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ حق دیا جائے کہ تم مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح مسجدیں بنا کے مسلمان امت کو دھوکہ دو. کوئی شخص جو رسول کے باغی کے پیچھے جان بوجھ کے نماز ادا کر لیتا ہے اس کی ساری عمر کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو کیا کیا گمراہ کرنا؟ دام ہم رنگ دلیل اور قرآن یہ تو حکومت کی مہربانی اور اس کی مطلب ہے کہ اس نے ابھی صرف یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ تمہیں مسجد نام رکھنے کا حق نہیں. انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی. اور بول لو انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ آ کے رہے گی. اگر یہ پاکستان باقی رہنا ہے تو اسلام میں آنا ہے، اور اگر اسلام نہ آیا تو پھر یاد رکھو یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا. یہ یاد رکھو. انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی، ضرور آئے گی. انشاءاللہ آ کے رہے گی. اور بولو آ کے انشاءاللہ. اس دن یہ آرڈیننس نہیں ہوگا کہ ان کو مسجد نام رکھنے کا حق نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ محمد کی سنت کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا. کیا ہوگا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا تقم فيه ابدا. پھر یہ ہوگا کہ محمد کا غلام حکم دے گا اٹھو اور ان عبادت گاہوں کو اسی طرح مسمار کر دو جس طرح محمد نے مسجد کو مسمار کروایا تھا صلی اللہ ہو. اور عرش والے نے حکم دیا کہا کیا دھوکے دیتے ہیں لوگ. قرآن والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. اے میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرار، مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. قرآن آیا ہے اللہ کی قسم ہے
کسی نے کہا تھا یزید کا وجہ حسن اذا ما جئتہ نظرا، دنیا کے ہر چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ دیکھو دل اکتا جاتا ہے، کم کم دیکھو تو دل میں محبت ہے، حسن نقش رہتا ہے، جب زیادہ دیکھو تو وہ کوئی قدر و قیمت باقی۔ قرآن کا چہرہ مختلف ہے، یزید کا وجہ حسن اذا ما جئتہ نظرا، قرآن کا چہرہ جتنا دیکھو قرآن کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی عجیب کتاب ہے، جتنا پڑھو اس کی محبت نہیں جاتی، جتنا اس کو دیکھو اس کے پیار میں اضافہ، جتنا اس کو پڑھو اس کے لطف میں اضافہ۔ یزید کا وجہ اذا ما جئتہ نظرا، قرآن پڑھتا جاؤ، محبت کو اپنے سینے سے محبت کو بھرتا جاؤ۔ یہ دنیا کی ادب کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال بعد فٹ کرو حرف حرف سے کہا، حرف حرف لفظی ترجمہ، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اے میرے محبوب جنہوں نے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا، ضرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا تیری رسالت کا انکار کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے، ہائے ہائے، وَإِرْسَالًا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے جو خدا رسول کے دشمن ہیں، جو خدا رسول کے بولو آج مرزائیوں کی عبادت گاہ سے یہ آیت حاضر آتی ہے مسلمانوں میں تفریق کے لیے، خدا کے رسول کے باغیوں کو اس میں اکٹھا کرنے کے لیے، کمیونسٹوں کو اس ملک کے اندر قوت بہم پہنچانے کے لیے، فاسقوں فاجروں کی حکومت اس ملک میں قائم کرنے کے لیے، رسول کے دین کو جو لے کے آیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے، انگریز کی اولاد غلام احمد کے سکے کو چلانے کے لیے اللہ نے کہا اس مسجد کا وجود محمد تیرے ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ صبح اٹھے مسجد میدان کے ساتھ ہموار ہو، اس کا کوئی وجود بھی باقی مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد کی بغاوت کے لیے قلعے تعمیر کرو، محمد کے دیکھو صلی اللہ ہو، یاد رکھو کوئی قادیانی کوئی عیسائی سرور کائنات کا وفادار نہیں ہے۔ بات کہوں غصہ نہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوخ کرنے والا اس باپ کا وفادار نہیں سمجھے، جس کا نکاح جس کی ماں کا نکاح کسی اور سے ہوا اور وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے، وہ اپنے باپ کا وفادار۔ نام محمد کا لیتے ہو، غلامی مرزا کی کرتے ہو، اس سے زیادہ بے وفائی کیا؟ اور صرف کاش میرا ٹھیک نہیں کرتا عدالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اللہ رسول کے حکموں کے مقابلے میں ہم کسی عدالت کو تسلیم ہم نہیں مانتے، جو جی چاہتا ہے ہم کسی عدالت کو قرآن اور سنت کے خلاف تسلیم جو جی چاہتا ہے، لیکن بات کہتے ہو جناب ہمارا مرزا نبی کو ہم مانتے ہیں، مرزے کو نہیں مانتے، ظلم کی انتہا ہے۔ اس سے بڑا ستم کائنات میں کوئی نہیں ہوا
کہ ایسے شخص کو نبی کہا جائے جس سے نبوت کا منصب دلیل ہو جائے، جس سے نبوت کا منصب. میں بات کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سننا. مسیلمہ کذاب کے ساتھی اتنے مجرم نہیں تھے جتنے غلام احمد کے ساتھی. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کو کسی خارجی قوت نے نبی نہیں سمجھ آئی بات. کسی خارجی قوت نے اس کو نبی، اندر سے شیطان نے اس کو برگلایا کر کے، کسی کا اعلی کار ہو کے اس نے دعویٰ، کسی کے برگلانے سے اس نے دعویٰ. اور شرم کرو، تم تو اس کو نبی مانتے ہو جو خود کہتا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کا خود کاشتہ پودا ہوں. ملکہ وکٹوریا تمہاری خدا اور غلام احمد تمہارا نبی. تم پر تو کیسے گردو تم. اس خدا کے ماننے والوں پہ بھی لعنت، اس نبی کے ماننے والوں پہ بھی لعنت. کس کو نبی بنایا؟ جو انگریز کا پیروکار خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. جاؤ دنیا بھر کے سچے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ اور غلام احمد کے سوا جھوٹے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ. اس بدبخت کے سوا اپنے جھوٹ کو چلانے کے لیے بھی کسی نے غیر ملکی سامراج کا سہارا. یہ ایسا ہوتا ہے. یہ اپنی نبوت کے سکے کو چلانے کے لیے میرے لیے حکومت کا سہارا ہے. اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا. چاہیے تو یہ تھا جب انگریز اس کائنات سے اس ملک سے گیا اس کے درخت کو بھی کاٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا. چاہیے تو. اور عربی کا محاورہ ہے، اچھا رہتا ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے ہمیں کبھی دکھ پہنچتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو مرنا بھی اسی ملک میں ہے، جینا بھی اسی ملک میں. گورنمنٹ سکھاتی ہے، کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہمارا تو جینا مرنا. اور کبھی بڑا دل گھبرا جاتا ہے، ظلم سے تنگ آ جاتا ہے تو جی میں خیال آتا ہے یا اللہ ان سے تنگ آ گئے ہیں مکے مدینے لے کر. اور ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ آئی بات. اور مسلمان جب گھبرا جاتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مکے لے چل، مدینے لے چل. مکے تیرا گھر ہے، مدینے تیرے رسول کا گھر ہے. کیونکہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور ان پہ تھوڑی سی افتاد آتی ہے، یہ بھی اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں. یہ بھی نہیں سمجھ آئی. اس کے لیے تو دلیل کی ضرورت کریں گے. یہی سے دیکھ لو کہ اصل کیا ہے. جن کا اصل خدا اور آمنہ کا لال مصطفیٰ ہے وہ خدا کے گھر کی طرف لوٹتے، رسول کے گھر کی طرف لوٹتے. اور جن کا خدا انگریز ہے ان پہ افتاد آتی ہے تو بھاگ کے لندن جاتے ہیں اپنے خدا سے التجا کرنے کے. نبی بھی تو نے بنایا تھا، اب نبی کی امت کو بھی تو بچا. کہاں گیا ہے مرزا؟ پتا ہے لندن. اور کہتے ہیں مرکز ہندوستان میں آ رہے ہیں. اچھا ہے، پہنچی وہی میں خاک جہاں کا. ہمیں جاؤ، جلدی جاؤ، ملک خالی کرو، جان چھوٹے. پھر شریعت کورٹ میں کیس کس بات کا؟ مسجد نام رکھنے کا. شکر کرو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ابھی اسلام کی حکومت، ابھی تو اسلام آباد کی حکومت ہے. صدر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. مولوی ملتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. نور جہاں ملتی ہے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا اچھا صدر تمہیں مل گیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور میں ہر راہ کے ساتھ. یہ تو اتنا اچھا صدر ہے، نہ ہم کو کچھ کہتا ہے نہ ان کو کچھ کہتا ہے. جن کو مسجد میں رہے، رات کو میں خانے میں. ان کا حال صحیح ہے.
کہ دن کو مسجد میں رہے، رات کو کہ معشوق کے ماں بچے والے ہر کا جدا نمان باما شراب خورد و بظاہر نماز کرو. اتنا اچھا ہم کو صدر ملا ہے کہ موسیقی کی محفل آتی ہے تو بیل بجانا شروع کر دیتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو امامت کروانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا صدر تو بالکل پرانے زمانے میں ایک امرت دھارا ہوتا تھا، سنا ہوا ہے امرت دھارا، پرانے لوگوں نے سنا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بس میں سفر کرتے تھے تو وہ امرت دھارا بیچنے والا آتا تھا، کہتا تھا 101 بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج امرت دھارا. میں جب سیالکوٹ سے 8-7 سال عمر تھی تو سیالکوٹ سے گجرا والے آ رہا تھا، اس سے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں بیماریاں، 101 بیماری گنی. ایک بندہ کہنے لگا، میں لینے لگا تھا، بھائی اب میں تو نہیں لیتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا مجھے جو بیماری ہے وہ 101 میں شامل نہیں ہے جن کو تو نے گنا ہے. اس نے کہا تجھ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے پیٹ درد گنی، سر درد گنی، نزلہ گنا، زکام گنا، لیکن میرے تو دانت کے اندر درد ہے. اس نے کہا میرے پاس امرت دھارا کی اصلی شکل ہے جو 202 بیماریوں کی علاج ہے. ہمارے صدر صاحب بھی اللہ کے فضل سے بالکل امرت دھارا ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے. ایکٹروں کی بیماریوں کا بھی علاج، ایکٹریسوں کی بیماریوں کا علاج، اوقاف کے ملاؤں کی بیماریوں کا علاج اور مجلس شورا کے ضمیر فروشوں کا علاج، سب کا علاج ہمارے صدر صاحب کا. اسی لیے تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس سے ایسے اچھے صدر نے تمہارے متعلق کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا، تمہارا بھی دل رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں بچوں کی بولو، تم بھی ٹھیک ہو، کبھی تم بھی میرے کام آ جاؤ. وگرنہ اسلام آ جائے تو پھر شرعی عدالت میں دلیل بازی کی اجازت یا محمد کے ملک میں رہو یا محمد کا ملک چھوڑ جاؤ، یا محمد کے غلام بن کے رہو. باغی بننا ہے تو اس ملک کے اندر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا. شرم کی بات ہے. ہم نے دنیا بھر کی تاریخیں پڑھی، ایسا کوئی بے حیا بندہ نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے کہنوں پہ نبی بن گیا ہو جن لوگوں نے اس کی قوم کے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا. تاریخ پتہ ہے، یہ بدبخت 1839 کے اندر ہندوستان میں پیدا ہوا. 1856 کے اندر انگریز نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ کا تختہ الٹ کے ملکہ وکٹوریا کا سکہ اس ملک کے اندر راج کیا. 1875 کے اندر یہ بیوقوف سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گری کر کے اپنا وقت پال رہا، 15 روپے مہینہ تنخواہ دی. کتنی؟ 15 روپے مہینہ. انگریز کے جاسوس ملک میں ٹولے سے پھر رہے تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سن لو، مجھے تعصب کی عادت نہیں ہے لیکن حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اس وقت بڑے بڑے چپا پوش انگریز کے پور چاٹ رہے تھے. ہندوستان کے اندر پاک بازوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا تھا، اور اس للکارنے کی وجہ سے شیر پھانسی کے پھندے لگے ہوئے اور ان میں وہ لٹک رہا تھا. اور اس گروہ کا نام تھا بہادریوں کا گروہ، اہل حدیثوں کا گروہ. کوئی شہر ایسا نہ تھا جس شہر کے اندر اہل حدیثوں کی لاشیں چوڑیوں پہ نہ لٹک رہی ہو. وہ کہتے تھے اس ملک کے اندر قانون محمد کا چلے گا، انگریز کا نہیں چل سکتا. انگریز اس جرم کی پاداش میں ان کو سولیوں پہ لٹکا رہا اور تو میں لگا ہوا تھا. کون کون ہے جو اس گروہ کا حامی ہے؟ صرف بنگال کے اندر اہل حدیثوں کے 1 لاکھ مولویوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا. صرف ایک صوبے کے اندر کتنوں کو؟ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں
باقی تھوڑے کیوں تھوڑے اس لیے ہے کہ ایک دور اس ملک کے اندر آیا ہے کہ وہابی کا نام لینا شروع تھا. اس دور میں انگریز کے کتے بھوس سے پھرتے تھے کس گھر میں وہابی ہے, جاسوس چھوڑے ہوئے. اور پھر پٹنہ کے اندر, بہار کے اندر صادق پور کا محلہ, جو سارا محلہ علماء کا تھا, اہل حدیث علماء کا, انگریز نے اس محلے کو محاصرہ کیا. دیکھا ایک کو مارتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, دوسرے کو مارتے ہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. اس پٹنہ نے, اس بہار نے, اس صادق پور میں یحییٰ علی کو پیدا کیا. انگریز نے مسجد میں خطبہ دینے کے بعد اس کا پکڑا, موت کی سزا سنائی, جیل کوٹری کے اندر بھیجا. رات کو سپرڈینٹ جیل میں دیکھا ساری کوٹریوں کی بتیاں بجھی ہوئی, یحییٰ علی کی کوٹری سے روشنی چھن رہی ہے. بھاگا ہوا آیا, کس نے دیا جلایا؟ دیکھا دیا تو کوئی نہیں جل رہا, لیکن اس تنگ و تاریخ کوٹری میں یحییٰ علی اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور ملائکۃ الرحمہ اس کوٹری کا احاطہ کیے ہوئے اور ان فرشتوں کی روشنی سے پوری کوٹری جگمگا رہی ہے. ہندو قاضی اس کوٹری کی طرف دیکھتے ہیں اور کلمہ محمد ادا کر رہے ہیں صلی اللہ ہو. اس نے کہا جلدی اس کا کام تمام کر دو, کل اسے جلدی پھانسی پہ چڑھا دیا جائے, نہیں تو کئی اور لوگ اس کے حامی بن جائیں. صبح پھانسی ہے, رات کو انگریز جج آیا, دیکھو آج کی رات کیسے گزرتی ہے. صبح جا رہا ہے, دیکھا یحییٰ علی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہ رہی ہے. جماعت سے فارغ ہوئے, یہ جج نے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. کیا لگا پتا ہے صبح موت کا وقت ہے؟ کہا پتا ہے. کہا پھر اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا اسی لیے تو خوش ہوں کہ صبح موت کا دن ہے. کہا لوگ روتے ہیں, رات سو نہیں سکتے, تم ہنستے ہو مسکراتے ہو. کہا وہ روتے ہیں جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے, اور جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق ہو وہ اسی طرح خوش ہوتے مسکراتے ہیں جس طرح عاشق اپنے محبوب کو ملنے کے دن خوش ہوتا ہے. غصہ آیا, کہا گستاخ ہے, اس کی داڑھی مونڈ دو. داڑھی مونڈی گئی. یحییٰ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. انگریز جج حیران ہوا, کہنے لگا موت کی سزا سنی ہنستے رہے, داڑھی مونڈی کی رونے لگے, کتنے بزدل. کہا داڑھی کے مونڈے جانے سے نہیں روتا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا داڑھی کی خوش نصیبی پہ اپنی بد نصیبی پہ روتا ہوں کہ داڑھی کے بالوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے قربان ہو گئے ہو. وہ لوگ پھر انگریز نے حکم دیا کہ پٹنہ کے اس سارے علاقے پر ٹریکٹر چلا دیے جائیں. صادق پور کے پورے علاقے پر بلڈوزر چلا دیے گئے. لاکھوں کتابیں, سینکڑوں کتب خانے, بیسوں مسجدیں دفن ہو گئی, گھروں والے بے گھر ہو گئے. ایسے دور میں جبکہ اس ملک میں حق والے انگریزی امپیریلزم اور سامراج کے خلاف اعلان جنگ کر رہے اور اس کو نکالنے کے لیے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے, انگریز کو ایجنٹوں کی اور جاسوسوں کی ضرورت تھی. مجھے معاف کر دو, کچھ جاسوس
جبہ پوشوں سے ملے، کچھ جاسوس اونچے پگڑیوں والوں سے ملے، کچھ جاسوس آغا خان کے باپ کی صورت میں ملے۔ یاد رکھنا یہ سارا مسئلہ، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ 1866 کے اندر اس موجودہ آغا خان کا دادا، آغا خان صالح، کس کا دادا؟ کس کو انگریزوں نے 1866 کے اندر اپنی گود میں لے کے پالا اور اس کو لوگوں کی امامت کا تاج دھکے سے اس کے سر پہ رکھا۔ پھر دیکھا ان جاسوسوں کے باوجود جہاد میں کمی نہیں آئی، اور چینیا والی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، تمہیں اس کے خطبے تو یاد ہیں، اس مسجد کی تاریخ یاد نہیں ہے۔ یہ مسجد 1856 سے لے کر 1946 تک مجاہدوں کے سب سے بڑے مرکز کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس مسجد کے اندر مجاہدوں کا اسلحہ چھپایا جاتا اور مجاہدوں کے لیے پیسہ یہاں سے منتقل کیا جاتا۔ یہ مسجد اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی حق کے علم کے بلند کرنے والے مجاہدوں کا مرکز تھی، اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ آج بھی اس مسجد کی عظمت کو اسی طرح باقی رکھے جس طرح ماضی میں اس کی عظمت تھی۔ انشاءاللہ جب تک ہماری زبان میں قوت گویائی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اس مسجد کی تاریخ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اس مسجد کی تاریخ زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ اس مسجد میں بڑے بڑے غازیوں نے، بڑے بڑے مجاہدوں نے، بڑے بڑے شہیدوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی ہے، بڑے بڑے سرفروشوں نے، انگریز کے للکارنے والوں نے اس مسجد میں راتیں گزاری۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کعبہ اور مدینے کے بعد، مسجد اقصی کے بعد، میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ جتنا اس مسجد کے اندر رات کی تاریکی میں عبادت کا لطف آتا ہے کسی اور جگہ نہیں۔ کتنے سر بکف مجاہدوں نے اس مسجد کے اندر سے اس دور میں انگریز نے جاسوس تلاش کیے، جبہ پوشوں کی صورت میں جاسوس ملے، خائن تلاش کیے، آغا خان اول کی صورت میں خائن ملے، لیکن جہاد کا سلسلہ ختم۔ انگریز کو ایک ایسے غدار کی ضرورت ہوئی جو محمد کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے جس طرح جہاد کو ختم کرے۔ کوئی بدبخت اس کے لیے تیار، اور یہ قلم کا ٹیکا اور یہ کائنات کی سیاہی اگر کسی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی تو غلام احمد کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ 15 روپے ماہانہ کا منشی اس نے اپنے زمین کو بیچا، اس نے اپنے دین کو بیچا، اس نے محمد سے اپنی وفاداری کو بیچا، اس نے اللہ سے اپنے ایمان کو بیچا، اور اس بدبخت نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا۔ انگریز نے کہا واہ بچوں مجھے ایسا تو ہمیں کوئی غدار ملا ہی نہیں، تو ہماری خدمت کر، ہم تیری خدمت کریں۔ اس غدار ابن غدار کو اٹھایا، اس کو پہلے مجدد بنایا، پھر اس کو 1876 کے اندر مجدد بنایا، 1878 کے اندر مہدی بنایا، 1885 کے اندر اس کو مسیح بنایا، اور 1891 کے اندر اس کو رسول بنا دیا۔ اور یہ بدبخت کانچو، اس کا چہرہ دیکھو، آنکھیں دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سورج کو گرہن لگا ہوا، اس کو نبی بنایا ہے۔ اور
اس نے آئے ہیں خدا کی قسم بڑے اس نے جھوٹ بولے لیکن ایک سچ بولا اور وہ سچ یہ تھا کہ میں ملکہ وکٹوریہ کی تلوار ہوں اور انگریزی حکومت میری ڈھال ہے. انگریزی حکومت میری نہیں سنا. سارے جھوٹوں کے اندر ایک ہی سچ تھا. اگر انگریز حکومت نہ ہوتی تو یہ بدبخت مسلمانوں کے ہاتھوں زندہ رہ سکتا کیوں؟ کس نے پھر قصیدہ پڑھوایا اپنی بڑا اور اس خبیث نے قصیدہ پڑھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے. محمد یہ خبیث بیٹھا ہوا حکیم جی ایسے بات نہیں کہتا غصے کے اندر بھی. اس کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ میرا باپ ساری عمر افیم کھاتا رہا ہے. خود لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر حوالہ میرے سے. اس افیم جی نے اس کی موجودگی میں قصیدہ پڑھا اس پر اور کیا پڑھا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں اور آگے سے عیاذ باللہ. یعنی حضور کی شان کمتر تھی یہ انگریز کا چوٹ یہ بڑی شان والا. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یہ اس پر اور اس خبیث نے کہا کہ سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ ہیں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک. آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کے نبیوں کے معجزے کتنے؟ 3 لاکھ. اور اس بدبخت نے کہا میرے اکیلے کے معجزات 10 لاکھ سے زیادہ ہیں حضور کے اور سارے نبیوں کے. اس لیے بتا محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو وہ اس خبیث کو آئے. محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل غلام احمد کو دیکھے گا. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ میرے اکیلے کے 10 لاکھ. اور میں نے کہا دیکھے تو صحیح اس کا معجزہ ہے کیا؟ اس نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ جب میری آخری شادی ہوئی مجھے قبض کا مرض تھا. آنکھوں سے پانی اترتا تھا. دایاں ہاتھ خراب تھا. دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا. رات کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا. مرگی کے دورے کرتے تھے. یہ اس نے خود لکھا. اور قوت مردمی موجود. کیا میں نے شادی کا ارادہ کیا تو مولوی نور دین نے مجھ کو کہا شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے. سمجھتے ہو نا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. قوت تو کہا فتنے کا ڈر ہے. کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو کہ باوجود اس کے کہ مجھ میں قوت نہیں تھی 9 مہینے کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا. میں نے جو اس کا دیکھا میں نے کہا یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا. یہ بندہ یہ حیا نہیں شرم وہ جو غیروں کا علاقہ غیروں کا عزت اس کو نبوت کے نام پر. اس سے انگریز نے 2 حربے اختیار کیے. ایک اس نے مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ کروایا اور دوسرا انگریز نے یہ تاثر دیا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں اس طرح کے بیوقوف آدمی نبی ہو. اصل میں مقصد نبوت کی تبلیغ تھا. اصل میں مقصد نبوت کی تبلیغ. سمجھ رہی بات؟ اگر کسی باندر کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نام مولویت ہے. مولویت کی تبلیغ ہے. سانگ بناتے ہیں نا مولویوں کو تبلیغ کرنے کے لیے.
اور جب کوئی حکمرانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے بناتے ہیں نا کارٹون. نہیں، موجودہ حکمرانوں کا نام نہیں لیتے، ڈر آتا ہے ماشاء اللہ. اور یاد ہے کہ نہیں، پہلے زمانے میں ایک فیلڈ مارشل صاحب حکمران تھے، لوگوں نے جو گلیوں میں پھرتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیے کرتے. یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں یاد. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل. تبلیغ اس طرح انگریز بدبخت نے اس بدبخت کو نبوت کے منصب پر بٹھا کر صرف رسول اللہ کی گستاخی ہی نہیں کی بلکہ نبوت کی بھی تسلیم کروائی. یہ ہے نبی، اس کا نام ہے. اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت ایک الگ دین ہے. قادیانیت جس کا رسول غلام احمد اور جس کا خدا ملکہ انگریزی سامراج، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں جس کا نبی مصطفیٰ اور جس کا رب عرش والا خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مرزائیت کیا ہے. مرزائیت اصل میں مسلمانوں کو انگریزی سامراج کے غلامی کے اندر پختہ کرنے کے لیے ایک افیون اور بھنگ کا نام ہے، حشیش کا نام ہے مرزائیت. اور کوئی غیرت مند امت اپنے جسم کے اندر ایسے ناسور کو برداشت کر سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.